ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے قرآن سے ربا کے حوالے سے. ہم آگے چلتے ہیں ناظرین. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر اگر تم نہ کرو، یعنی کہ تم پھر بھی باز نہیں آتے اور تم اپنا عمل سود کا جاری رکھو گے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم تیار ہو جاؤ، اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا. یہ واحد موقع ہے ناظرین قرآن میں جہاں کسی گناہ کے عوض جنگ کا اعلان کیا گیا ہو. عام طور پہ گناہ کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی تنبیہ کر دی جاتی ہے، جیسے پیچھے ابھی ہم نے آگ کی یا جہنم کی بات پڑھی. لیکن اعلان جنگ یہ واحد ایسا ایک کبیرہ گناہ ہے جس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس بات پر تو ہمارا یقین ہوگا کہ جس کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کر دے وہ کیسے جیت سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں آج جہاں بھی سودی رواج ہے، بالآخر انسان جو ہے اس سے تنگ ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سے راضی یا خوش نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ جس وجہ سے بھی اس میں دھسے چلا جا رہا ہے وہ بہرحال اس میں بس دھستا ہی چلا جا رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے تو پھر اس سے اپنی زندگیاں ہی چھین لی، سوسائڈ کمٹ کر لیا جو نہ اس کو برداشت کر سکے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا، اتنا خوبصورت انداز ہے، اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعلان جنگ ہے، تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. لیکن آگے فوراً فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک غلطی ہوئی، اس پر ندامت کر لو اور پھر ارادہ کر لو، سچی توبہ کر لو کہ یا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور وہ جو برائی تھی اس کو اسی کے سے یعنی نیکی کے اچھے کام سے اس کو بدل دو. مثال کے طور پہ اگر ربا ہے تو توبہ کرنے کا انداز کیا ہوگا کہ ہم صدقات کی طرف چلے جائیں، ہم اپنی زکوٰۃ کی طرف چلے جائیں، ہم عام خیرات کی طرف چلے جائیں. ہم لوگوں کو قرض دینے کی سہولت، قرض دینا تو منع نہیں ہے نا، قرض کی سہولت دینے لگ جائیں، لیکن صرف ہم اس پہ ربا نہ لیں، ہم اس پہ سود نہ لیں. تو اللہ نے فرمایا اگر تم توبہ کر لو تو کیا ہے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل پرنسپل یا تمہارا جو اصل جو تم نے سرمایہ لگایا تھا، یا فار ایگزامپل اگر کسی کو رقم دی گئی تھی وہ اصل تمہارا ہے، وہ تم ضرور واپس لے لو. سودی انٹرسٹ اس کے اوپر جو ایکسٹرا آ رہا تھا وہ چھوڑ دو، لیکن جو ایکچوئل پرنسپل اماؤنٹ تھا وہ تم واپس لے سکتے ہو. یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کی جسٹس ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ گو کے ایک بات سے منع کر رہے ہیں، نہ تو ظلم کرو، تمہاری طرف سے کسی اور پر ظلم زیادتی ہو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. یعنی کہ اگر تمہارا اصل بھی روک لیا جائے، تمہیں تمہارا اصل بھی واپس نہ ملے تو یہ تو تم پر بھی ظلم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کو کیسے پسند کر سکتا ہے. ناظرین ان آیتوں سے ہمیں کیا خلاصہ ملتا ہے نا؟ خلاصہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں ہم نے سرکولیشن، ایکومولیشن آف ویلتھ، یہ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو ویلتھ کہیں ایک جگہ ایکومولیٹ ہوگی، جمع ہوتی جائے گی، اور یا پھر جو ویلتھ ہے، جو ہمارا جو سرمایہ ہے وہ سرکولیٹ کرے گا. دین کا مزاج یہ ہے کہ ویلتھ جو ہے وہ ایکومولیٹ نہ ہو بلکہ وہ سرکولیشن میں رہے. اسی لیے آپ دیکھیے 5 پلرز آف اسلام میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں رکھی ہے. ایک تو یہ کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کرو، تمہارے اندر ایک بھائی چارگی کا ایک فضا ہونی چاہیے. اسی طرح تمہارے اندر ایک خیر خواہی کی فضا ہونی چاہیے، تمہارے اندر ہرس نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر بخیلی نہیں ہونی چاہیے. تم زکوٰۃ ہے 2.5% ہے لیکن تم نکالو. اور اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان 2.5 زکوٰۃ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر نکالتا ہے، وہ جو فیلنگ آتی ہے، وہ جو سکون اور اطمینان کی کیفیت جو دل میں بیٹھتی ہے، وہ اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. سملرلی سود کا مال جب ہم کسی سے لیتے ہیں، لینے کے بعد وقتی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے فزیکلی تو اضافہ ہوگا اور آپ اس سے بہت سے اپنے خرچے بھی پورے کر لیں گے، لیکن ایک چیز طے ہے، دل کا سکون اور اطمینان کبھی بھی نہیں آئے گا. ناظرین زندگی میں خوف اور غم یہ دو بہت مہلک بیماریاں ہیں، یہ بڑے سے بڑے امیر کو بھی غریب کر دیتی ہیں. لیکن اگر جس انسان کے دل میں اطمینان اور سکون ہو، یہ غریب سے غریب کو بھی امیر کر دیتی ہے.
کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سود بیسکلی ہر وہ چیز ہے جو بغیر محنت کیے، بغیر اپنا وقت لگائے، بغیر اس کا نقصان شیئر کیے ہوئے کنفرمڈ پروفٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. فکس ڈپازٹس ہیں. اب فکس ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اماؤنٹ طے کر لیا کہ میں اتنے سالوں کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دس اماؤنٹ. آپ نے فکس کیسے کر لیا؟ آپ کو کیا پتا آپ جس بزنس میں اس کو لگا رہے ہیں آپ کو پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا؟ ہر وہ چیز. اب جہاں بس یہ اگر آپ یہ ٹرمینالوجی یاد رکھیں ناظرین تو کہیں بھی پرابلم نہیں آئے گی. وہ قرض جو نفع لے کر آئے، آئی نیڈ ٹو ڈیسائڈ دیٹ مائی سیلف کہ کیا مجھے اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے یا نہیں. اس لیے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں سنو یہ تو وہ بڑی بڑی باتیں ہیں نا، ہم تو وہ تھوڑا سا کر رہے ہیں اور تھوڑے سے عرصے میں کر رہے ہیں، اب ہم اور کیا کریں، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور آپ کو ٹھیک ہے، جہاں انسان مجبور ہو گیا، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کے پاس آپ بالکل بے بس ہیں، تو یہ ہم اصول یاد رکھیں. جہاں انسان مجبور ہو گیا وہاں قانون بھی بدل جاتا ہے. لیکن جب اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو روک سکتا ہے اور وہ اس کو نہ روکے، پھر وہ ملزم ہے اور اس سے اس کو بری نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے ناظرین، اس کے اوپر میں آپ کو ایک دو احادیث آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مزید مستحکم ہو جائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہے. وٹنسز کا مراد کیا ہے کہ جو وٹنس اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ اگری کرتا ہے اس سود پہ، وہ انکریج کر رہا ہے. لکھنے والا بھی وہ ہے جو اگری بھی کرتا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے سود لینا چاہیے، اور پھر وہ اس کو لکھ بھی رہا ہے. یہ اس میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے، یعنی سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ناظرین یہ کتنی تلخ بات ہے. اور آخری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے، جان بوجھ کے لے رہا ہے، تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. ناظرین ان احادیث سے ہماری یہ بات جو قرآن میں کہی گئی مزید واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے مال کو ہم نے پاک رکھنا ہے تاکہ ہر کیا ہوا عمل اس مال سے اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں تو ان چیزوں کو استعمال کر لیں لیکن آخرت میں جائیں تو سب کچھ دھل چکا ہوا ہو اور وہاں ہم ناکامی کا سامنا کرنا پڑے ہمیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں اتنا اثر ڈالے کہ ہر سننے والے کے دلوں میں یہ بات اترے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے. ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.